نبي بعدا على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تبعا لما جئت به أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدی نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، کام جیسا بھی ہو واسطہ دے کر رحمت کا، اپنے رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ حاضرین محفل، سامعین محترم، میں ممنون ہوں اس حوصلہ افزائی پر برادر مکرم شیخ محترم خطیب شہر مدیر مدرسہ حضرت مولانا محمد عمر فاروقی صاحب دامت فیوزہم کا۔ میں یہاں اپنے کچھ عزیزوں کے ہاں آیا تھا، مسجد کے قرب کی وجہ سے یہاں حاضری ہوئی۔ حضرت نے بے پناہ محبت فرمائی اور جس انداز میں مجھے شفقتوں سے نوازا یہ یاد رہے گا، اور یہ یقیناً اس تربیت کا اثر ہے جن کی گود اور کوکھ میں انہوں نے جنم لیا اور اب جن کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مشائخ کی اس تربیت کو ہم میں عام تام فرما دے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ نوجوان جو سیرت کمیٹی کے نام سے اس پروگرام پر کل سے لگے ہوئے ہیں۔ میں یہاں قریب ہی ایک ولیمے پر تھا، تو میں نے جب کل یہاں نماز میں آیا تو پنڈال دیکھا، میں نے سمجھا شاید انہوں نے جگہ مانگ لی ہوگی عاریتاً کہ ہم اپنے مہمانوں کی ضیافت کر لیں، تو پھر پتہ چلا نہیں، وہ اپنا کام اپنی جگہ کریں گے، یہاں تو سیرت کا ایک شاندار جلسہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ چونکہ خانقاہ کا مزاج ہے، خانقاہی جلسہ ہے، تو شاید آپ انتہائی باادب انداز میں بلکہ یقیناً متوجہ ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں۔ 11:30 بجے کے بعد جو محفل حمد و نعت ہوگی وہ پھر آپ کو برابر بلوائیں گے، خود بھی بولیں گے، آپ سے بھی سبحان اللہ کہلوائیں گے۔ اب آپ نے شاید نہیں کہنی 11 بجے تک، تو چلو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ چلو آپ کا اگر جی چاہ رہا ہے تو پھر محبت سے فرما دیں سبحان اللہ۔ میں دریا سے اس طرف رہتا ہوں، آپ دریا سے اس طرف رہتے ہیں، ہم آپ کو پار والا کہتے ہیں، آپ ہمیں پار والا کہتے ہیں۔ آپ کبھی ہمارے ہاں آئیں تو وہاں سبحان اللہ ذرا اونچی آواز میں ہوتی ہے، ہم اس لیے آدھی ذرا اونچی آواز کہیں۔ حاضرین محفل، سیرت میرے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے۔ دو چیزیں میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان کے ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کچھ صحابہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ امی میرے آقا کی سیرت کیا ہے؟
میرے آقا کا اخلاق کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے، طرز بود و باش کیا ہے، میرے پیغمبر کا خلق کیا ہے۔ یہ جملہ آپ نے چاہے یہ حدیث مبارکہ زندگی میں جب بھی سنی ہو، چونکہ الفاظ میری امی کے ہیں اور تعریف میرے محمد کی ہے، ہر دفعہ سننے کا مزہ بھی اتنا ہی دلکش بھی ہے اور نرالا بھی ہے۔ امی فرماتی ہیں، ارے سائل تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو سائل نے عرض کیا، امی قرآن تو پڑھا ہے، الحمدللہ تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ میری امی کا جواب سنے، میری نہیں بلکہ آپ کی امی بھی، ہم سب کی اور مومنوں کی ماں، یہی خصوصیت ہے ازواج مطہرات میں۔ وہ میں اگر اپنے کنبے کا دادا ہوں تو میری بھی ماں ہے، میرے بیٹوں کی بھی ماں ہے، میرے پوتوں کو بھی ماں ہے، میرے آبا کی بھی ماں ہے، میری بیٹیوں کی بھی ماں ہے۔ کائنات میں اگر کسی نے اپنا تعلق آقا سے جوڑا ہوا ہے اور اس تعلق پر وہ رہنا چاہتا ہے اور اسی تعلق پر اپنا خاتمہ چاہتا ہے اور اسی تعلق کی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہے اور اسی تعلق کی بنیاد پر شفاعت کا سہارا لے کر بیٹھا ہے، تو یاد رکھیں وہ صرف کسی ایک کی ماں نہیں، میرے محمد کے سب غلاموں کی ماں ہے۔ امی فرماتی ہیں، ارے سائل تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے عرض کیا، امی روزانہ پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھا؟ فرمانے لگے، کان خلقہ القرآن، میرے پیغمبر کا اخلاق پورے کا پورا قرآن ہے۔ حضرت مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ، چونکہ میں نے چند منٹوں کی پابندی بھی کرنی ہے، ایک مرتبہ عمرے کے سفر سے حرمین سے واپس لوٹے، جب آپ واپس تشریف لائے تو کسی آنے والے نے مبارک بھی پیش کی اور ساتھ عرض بھی کیا، مولانا مدینے کا کچھ حال تو بتا دیں، مدینے کے متعلق کچھ ارشاد تو فرما دیں۔ جناب مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے میں نے 8 دن تو سارے گزارے ہیں، میں 8 دن میں مدینے کا کیا حال بتاؤں؟ جس مدینے والے کے لیے اللہ نے 23 سال قرآن نازل کیا ہو، میں 8 دن میں ان کا حال کیا بتا سکتا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ اب اسی حدیث پاک کو ذہن میں رکھنا، میں اسے اب لے جا رہا ہوں قرآن پاک کی آیت کی طرف۔ میری امی فرماتی ہیں، میرے نبی کا اخلاق قرآن ہے اور قرآن کے متعلق رب عرش العلا کیا فرماتے ہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، قرآن کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، اگر قرآن محفوظ ہے تو جو قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، پھر نبی کا اخلاق بھی محفوظ ہے۔ اگر قرآن محفوظ ہے تو نبی کے لیل و نہار بھی محفوظ ہیں۔ اگر قرآن محفوظ ہے تو نبی کا بولنا بھی محفوظ ہے۔ اگر قرآن محفوظ ہے تو نبی کی بات بھی محفوظ ہے۔ اگر قرآن محفوظ ہے، قرآن کی تفسیر احادیث بھی محفوظ ہیں۔ اگر قرآن محفوظ ہے، پیغمبر کا شب و روز بھی محفوظ ہے۔ اگر قرآن محفوظ ہے، پیغمبر کی خلوت و جلوت بھی محفوظ ہے۔ اگر قرآن محفوظ ہے، پیغمبر کا اکل و شرب بھی محفوظ ہے۔ اگر قرآن محفوظ ہے، پیغمبر کے غزوات بھی محفوظ ہیں۔ اگر قرآن محفوظ ہے، پیغمبر کی تقریریں بھی محفوظ ہیں۔ اگر قرآن محفوظ ہے، پیغمبر کی ہجرت بھی محفوظ ہے۔ اگر قرآن محفوظ ہے، پیغمبر کی اول سے لے کر آخر تک حیات طیبہ بھی محفوظ ہے۔ اس لیے میں کیوں نہ کہوں کہ میرے پاؤں مضبوط ہیں، میرے ہاتھ بھی مضبوط ہیں، میرے سر پہ ہاتھ میرے مشائخ کا ہے، میرے ہاتھ ان مشائخ کے قدموں پہ ہے جنہوں نے تربیت کی۔ اس لیے یاد رکھو، دنیا میں کسی حوالے سے کائنات کے کسی شخص کی پوری زندگی کا مطالعہ دنیا کا کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا، ان نفوس قدسیہ کی عظمت سر آنکھوں پہ، لیکن حیات طیبہ محفوظ ہو نہیں مل سکتی۔ سیرت کمیٹی والوں تمہیں مبارک ہو، تم نے سیرت کا پرچار کر کے امت کو پیغام دیا۔ جس طرح رب کا قرآن محفوظ ہے، اسی طرح میرے محمد کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، اقوال صحابہ، افعال صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حاضرین محفل، 2-4 منٹ شاید اور میں لوں آپ کے۔
میرے پیغمبر کی سیرت محفوظ ہے. یہ بات جذباتی امتی کے طور پر نہیں کہ ایک مرید اپنے پیر کی صفت کرنے میں انتہا تک پہنچے حق بنتا ہے. ابھی نقیب سٹیج فرما رہے تھے کہ جن بزرگوں نے تلاوت کی ہے مجھے زیارت نصیب ہوئی، میں اٹھا کے مسافہ کر لوں لیکن نہیں کر سکا. فرمانے لگے استاذ شعر ہیں اور قرآن کا فیض دنیا میں پھیلا رہے ہیں، علاقے میں پھیلا رہے ہیں. میرے ساتھیوں، شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرے سمجھ آتا ہے، اگر کوئی مرید اپنے پیر کی تعریف کرے سمجھ آتا ہے، کوئی ورکر اپنے لیڈر کی تعریف کرے سمجھ آتا ہے، اسی طرح امتی اپنے نبی کی تعریف کرے سمجھ آتا ہے. دنیا میں جتنی امتیں باقی ہیں، ارے تعریف کرو سر آنکھوں پہ، تعظیم کرو سر آنکھوں پہ، فضائل بیان کرو سر آنکھوں پہ، ان کی عظمت کے تذکرے کرو سر آنکھوں پہ. لیکن جب سیرت کی بات آئے گی سر جھکا کے بیٹھو گے. سیرت اگر پیش کی جا سکتی ہے تو یاد رکھیں حضرت آدم سے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کوئی امت اپنے پیغمبر کی کامل سیرت پیش نہیں کر سکتی. اگر تمہیں سیرت کوئی پیش کر سکتا ہے تو درسگاہ کا مدرس پیش کر سکتا ہے، خانقاہ کا فقیر پیش کر سکتا ہے، اسلام کا محدث پیش کر سکتا ہے، حدیث کا محدث پیش کر سکتا ہے، اسلام کا کوئی خادم پیش کر سکتا ہے. اس لیے میں تفاخر کے طور پر سینہ چوڑا کر کے سر بلند کر کے جرأت کے ساتھ کیوں نہ کہوں جس طرح قرآن محفوظ ہے اس طرح میرے محمد کی سیرت بھی محفوظ ہے. حاضرین محفل، میں ایک دو باتیں میں بتا سکتا ہوں بطور طالب علم، میں بتا سکتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی سیرت طیبہ کیا ہے. میں بتا سکتا ہوں پیغمبر مسکرائے تو آپ کے چہرے مبارک پہ کتنی نور برسا. میں بتا سکتا ہوں پیغمبر علیہ السلام کی پیشانی مبارک کی حیت و کیفیت کیا تھی. یہ دین کا طالب علم تمہیں بتا سکتا ہے میرے آقا کا سینہ مبارک کیسا تھا، گفتگو کیسی تھی، میرے پیغمبر گھر آئے تو کیسے ملے، میرے پیغمبر گھر سے گئے کیا جملہ ارشاد فرمایا. ہم بتا سکتے ہیں پیغمبر جب مسجد میں آئے پہلے کون سا پاؤں رکھا، جملہ کیا ارشاد فرمایا. مسجد سے باہر آئے کون سا پاؤں رکھا، جملہ کیا ارشاد فرمایا. نوالا توڑا، کتنی مقدار کا توڑا، کس قدر توڑا، اپنے سامنے سے توڑا یا دیرے سے توڑا، اس کو بھگویا تو کتنا بھگویا، اگر منہ مبارک میں رکھا تو کتنی مرتبہ دانتوں میں پیسا. اس کو میں بتا سکتا ہوں. نوالے سے پہلے پیغمبر نے کیا پڑھا یہ ہم بتا سکتے ہیں. نوالا تناول فرمانے کے بعد کھانے کے بعد پیغمبر نے کیا پڑھا ہم بتا سکتے ہیں. ارے میاں آگے کیا چلتے ہو، میرے پیغمبر کا کنگھا کیسا تھا، یہ نبی کی سیرت ہے ہم بتا سکتے ہیں. دیا کیسے ہم بتا سکتے ہیں، کس ہاتھ سے دیا ہم بتا سکتے ہیں. میرے پیغمبر کا پیالہ مبارک کیسا تھا، مٹی کون سی تھی، کس کمہار نے بنایا تھا، کیسے آپ تناول پانی نوش فرماتے تھے. میرے پیغمبر کا گلاس کیسا تھا ہم بتا سکتے ہیں. پیغمبر کا لباس کیسا تھا ہم بتا سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ پیغمبر کی تمام سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے چلے جاؤ. اور آج اس سیرت کمیٹی میں کانوں کی لذت بھی اٹھاؤ، آنکھوں کے مزے بھی اٹھاؤ، حلق کے مزے بھی اٹھاؤ، دامن بھی کھول لو، سینوں کو منور کر لو. اگر کچھ لے کر اٹھو گے تو مفید ہو جاؤ گے، نہیں لے کر اٹھو گے تو علم غیر مفید کی طرح سن کے چلے جاؤ گے. اپنے علم کو نافع بنائیں. میں بھی عہد کرتا ہوں کہ میں نبی کی سیرت کو اپناؤں گا اور میرے لیے مشعل راہ ہے. اور آج کا یہ درس تمہیں، آج کا یہ اجتماع تمہیں، حضرت کی کاوش، سیرت کمیٹی کے ورکر ساتھیوں کی یہ کاوش اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہی ہے. مسلمانوں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم زد